بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کی تو تباہی ہو رہی ہے، لیکن ان کا سارا فوکس ایک چیز پہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرایا جائے۔ ہر طریقے سے جتنے بھی یہ ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز میں مشغول ہیں کہ اپنے کیسز ختم کرائیں۔ شہباز شریف کیا، رانا ثناء اللہ کیا، باقی جتنے بھی ہیں، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو جو پرابلم ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ ابھی جب تک ان کے کیسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اس چیز پہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ سو یہ تو ہے ان کا مین پرپس۔ اور پھر یہ جو بھگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فائنانس منسٹر ہے، اور ایک بھگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس، سلمان شہباز۔ اور یہ جو سلمان شہباز ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لیے۔ تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو، تم کیا چیز ہو۔ کک بیک اسپیشلسٹ اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ہو، تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے۔ اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی مزید بات کریں گے، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا ہے تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا، تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ شہباز کی جو فیملی تھی ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے بھائی جان تھے، بہت آگے لگ گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے، اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گیا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر 1990 میں 2 ملین کے، یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے۔ 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے۔ اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے۔ اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا۔ 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا، اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا۔ ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے، شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے، یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی۔ اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے۔ دوسرا دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے، یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے، اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے۔ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا
اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے. جو 16 ارب روپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے, اور مختلف لوگ, اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زبان پہ, مقصود چپڑاسی ہو گیا, پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا, کوئی فلانا, ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی. تو اس لیے ان کے اوپر 2 بڑے سیریس چارجز ہیں, اور وہ جو 2 چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے اپنی انکم سے زیادہ بنائے ہیں, اور وہ کہاں سے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کرپشن سے آئے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ تھے ان میں یہ پیسے بناتے تھے. سو ایک ایسٹس بیانڈ مینز ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ. آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا, اور یہ قانون ایک بہت بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا. اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے, اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگا لو منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں, اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی. اور یہ 7.5 ارب کے اثاثے جو ان کا اور یہ ابھی وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں, جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں, اور ان کے اور بھی اس کا سن ان لا جو ہے اس نے بھی مال لمبا ہی کمایا, باقیوں نے بھی کمایا, لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو, اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. آ جائے ادھر, آ جائے آپ ادھر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت صاحب نے بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر کر دیں, اور اس میں ایک چیز شروع میں واضح میں کر دوں کہ جرم جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا. کرائم نیور ڈائز. اگر جرم مرنے والی چیز ہوتی تو قیامت کبھی برپا نہ ہوتی. تو یہ جو خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے, وہ سارے کیسز جو ٹرائل کے بغیر ختم ہو رہے ہیں, وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ نیب کے اندر ایف آئی اے کے اندر موجود رہنے چاہیے. اور جو کسٹوڈین ہیں ان ڈاکومنٹس کے, ان کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں. جس طرح کوٹ ٹیکنا میں ہوا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سے اوریجنل ڈاکومنٹس لائے گئے تھے, وہ نیب کے اندر رکھے گئے, اور جب NRO1 کو افتخار چودھری نے سٹاک آف کیا اور اس کیس کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہی ڈسٹرائی کیے جا چکے ہیں. تو یہ میں اس پریس کانفرنس کی ساتھ سے ان مقتدر لوگوں کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ وارن بھی کر رہا ہوں کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس کے آپ کسٹوڈین ہیں, آپ امانت دار ہیں. یہ اس پبلک غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے, اور اس کو اپنے سنبھال کر رکھنا ہے. کل آپ سے سوال سپریم کورٹ بھی پوچھ سکتی ہے, اور جو بھی اقتدار میں آئے گا اور اس پوزیشن میں ہوگا تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے یہ لازمی ہے. اور اس ضمن میں ہم نے آلریڈی کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے جس میں ہم نے پوری امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اس لیے ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں. ادروائز ہم نے رمضان شوگر مل کا جو کیس انہوں نے ڈراپ کیا ہے وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے انکوائری اس کی آتھرائز کر دی ہے, لیکن روک اس لیے گیا ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے. اور ہم نے چیئرمین نیب کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ وہ سارے کیسز میں گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ انوالو ہے اور وہ کیسز ڈراپ ہو رہے ہیں, وہ ہمیں بھجوائے جائیں تاکہ ہم ان کی پنجاب کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. اس میں شریف فیملی کے جو ٹوٹل کیسز ہیں, 2 کیسز شفقت صاحب نے ایکسپلین کر دیے, وہ تقریباً 18 کیسز ہیں جس میں 40 ارب روپے کی ٹوٹل کرپشن کا پروفائل بنتا ہے. دو چیزیں ان کیسز کے اندر جو شفقت صاحب نے بریف کی, میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں ایک گلزار نامی شخص تھا, 2005 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی. اس کے اندر ایک شخص ہے اورنگزیب, یہ جو آپ شفقت صاحب نے بات کی تھی کہ رشوت کا پیسہ, اس کا کلیئر کٹ 50 لاکھ کا چیک ہے اس کے اندر آیا ہوا ہے, 50 لاکھ کا چیک ہے.
اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پیسے کیوں جمع کروائے، انہوں نے کہا جی مجھے وزیر آباد کی بیوٹیفیکیشن کا ٹھیکہ پھر دیا گیا تھا اور ڈی سی کو اور میونسپل کمیٹی کو میرے انڈر کمانڈ کر دیا گیا تھا. تو کسی معذب ملک میں اگر جوڈیشل سسٹم افیکٹو ہو تو کسی پبلک آفس ہولڈر کو پنش کرنے کے لیے یہی ایک ایویڈنس کافی ہے. چھوڑ دیں سونا عرب کو. امریکہ میں ایک گورنر کو 6 ماہ قید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس نے $60 کا ٹکٹ ان کیش کر لیا تھا. لان مور مشین اس نے سرکاری استعمال کی تھی اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے کے اوپر اس نے سرکاری فوٹوگرافی استعمال کیا تھا. تو اگر پبلک آفس ہولڈر کی یہی ایک مثال کافی ہے. اور یہ وہ پرسار کیس ہے جو 2 سگے بھائیوں مزمل رضا اور غلام شبیر کو کھا گیا، یاد رہے، جنہوں نے ان کو سسلین مافیا لکھا تھا. یہ وہی کیس ہے. اسی کے اندر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، گلزار بھی ڈیتھ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ چپراسی جو تھا وہ پرسرار حالوی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا. اس کے علاوہ 3 بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں. ٹوٹل کیسز ان کے تقریباً 18 ہیں. وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 23 کروڑ روپیہ والد صاحب نے سینکشن کیا ایز اے چیف منسٹر اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہوں نے نالا کھدوایا مل کے اندر سے. 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا لگایا گیا اس کے اوپر. ان کا دوسرا کیس پنڈی میٹرو پروجیکٹ کا ہے. بہت سارے کیسز میں سے 3 آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، جس میں شہباز شریف نے ڈائریکٹر RDA کو حکم دیا کہ جناب والا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ کمال مصطفیٰ کو دے دیں. کمال مصطفیٰ کو 4.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. یاد رہی احسن اقبال کے سگے بھائی ہیں اور انہوں نے اپنی ذاتی نرسریوں سے 100 روپے کا پودا کے 1000 کا لگا کے چند لاکھ خرچ کر کے وہ 4.5 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ مس یوز آف اتھارٹی کا بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا. یہ یاد رہے احسن اقبال، پروفیسر احسن اقبال کے بھائی ہیں. جی بالکل. تیسرا کیس جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انکوائری سٹیج میں. یہ دونوں کیسز انکوائری میں ہیں، یہ جو میٹرو والا ہے اور یہ جو تیسرا میں بیان کرنے لگا ہوں. پرائم منسٹر کے 2 جیٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ اسحاق ڈار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے. اور یہ ہم نے آلریڈی نیب کے اندر کمپلین ڈال دی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے ایسٹس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. یہ 2 جیٹ جو ہیں 2014 سے لے کے 2018 تک بھائی جان نے، چھوٹے بھائی جان نے بڑے بھائی جان کے یہ پرائم منسٹر تھے استعمال کیے اس دوران. اور انہوں نے 515 اندرونی اور 39 بیرونی دورے کیے، نجی دورے کیے. اور اس پہ ٹوٹل جو حکومت پاکستان کا خرچہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ 40 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 40 کروڑ روپیہ. اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس جو ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 3 کیسز جو ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ لسٹ بہت لمبی ہے، 18 کے 18 کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا. جو اصلی بات، جو دوسری بات جس سے میں آنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے. ایسی ہے نا؟ تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو NCA نے کہہ رہے جی بھائی NCA نے چٹ دے دی ہے، کھنگالا ہے 2019 سے لے کے 2022 تک کچھ نہیں ملا اور بالکل منی لانڈرنگ کے ساتھ اس میں کلیئر ہو گیا. یہ فوکس کر لیں اپنے کیمرے ان کے اوپر. یہ وہ 4 اکاؤنٹس ہیں. اگر آپ اس پہ فوکس کر لیجئے، میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینل پہ دکھا سکیں. یہ چاروں اگر یہاں 1, 2 and 3 and 4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں جو NCA نے فریز کروائے. NCA بتائیں کیا ہے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی. انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی کہ ان 4 اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے. یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے چاروں. اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ پیسے کہاں سے آ گئے. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے. جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفیکیشن دی. جسٹیفیکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پہلی جسٹیفیکیشن نے یہ دی، اور یاد رہے کہ اس بار Tier 1 کا ویزا تھا، انٹرپرینور Tier 1 ویزا اس کو کہتے ہیں، یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے
میرا 26 تک ہے سلمان کے پاس. اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ یہ ذوالفقار احمد، یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے، یہ اس کے اوپر کو نظر ہوگا ذوالفقار احمد سے 2,04,940 جو ہے انہوں نے پاؤنڈز، اس نے کہا جی میں ان کو قرضہ دیا. کسی قرضہ دے کہ چیز اینڈ یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے قرضہ دیا، جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے وہ گیا یہاں سے. 1 لاکھ روپیہ پاؤنڈ، سوری 1 لاکھ پاؤنڈ، سوری یہ پاؤنڈز میں پاؤنڈ ہے سارے. 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لیجٹمیٹ طریقے سے پاکستان سے گیا. اور تیسری جو انہیں کم اماؤنٹ بتائی وہ 3,95,000 پاؤنڈ تھی. وہ یہ ہے، دیکھ لیجئے گا، یہ وہ فلیٹ ہے، برکلے کا فلیٹ ہے، یہ برکلے اسٹریٹ، فلیٹ نمبر 230 اپر. اس میں 2005 میں انہوں نے پلی دی کہ 2005 میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے 2 لاکھ کچھ کا، اور پھر اس کو انہوں نے بیچا 3,95,000 کا ٹوٹل. اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینٹ کا پیسہ تھا. تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے، اس میں 10% سچ ہو سکتا ہے، باقی 90% جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. FL میں سلمان کو NCA نے انٹروگیٹ کیا، اس کے اکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی وائٹ کالر کرائم میں، اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے سلمان کو. شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے والد صاحب تھے، اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں. دیٹس آل. یہ 2 باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہ رہا تھا. اس کے دیٹس آل سر. بتایا کچھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو، چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO 2 دیا جاتا ہے. اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ، بدنام لوگ، بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر، اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی، کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں، اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں. اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے، وہ تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر، تمہاری کیا منہ، کیا متھا، کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب بھی نہیں تم کر سکتے، تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو اسکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن، دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے، اور اتنے بڑے خاندان کو سمدھی بیٹھا ہے، وزیر خزانہ کو بیٹا بیٹھا ہے، کو پوتا بیٹھا ہے، جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں. میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے تھے اور وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے. کیوں جی بریگیڈیئر صاحب وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو
کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے؟ کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے؟ یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے، جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کریں نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے؟ 20 اس کے ایک سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟ آج یہ سوال ان کا جواب نہیں یہ دے سکے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے؟ وہ اربوں روپے کس کے تھے؟ آج پوری قوم نظام سے، پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا جاتا ہے، اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس. بھوک سے روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں. اور کو اربوں ڈالر چوری کرتا ہے، کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں، وہ آتا ہے اور اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ آ کے لیکچر دیتا ہے. وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے، تاکہ اس کے اگینسٹ قوانین بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے، اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے، یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے ایک نے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے، اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے. 1100-1200 ارب کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرا لیے، مہنگے ترین قرضے لیے جا رہے ہیں اس وقت، اور قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی، جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا، کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے، اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے، ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے، اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ جو عدل کے ساتھ، جو انصاف کے ساتھ، جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے، اور جس طریقے سے یہ اسکرین چلائی جا رہی ہے، آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چہروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد عوام اس کا احتساب کرے میں گی. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1100 ارب کے تو کیسز معاف کیے گئے. PTI کے دور میں ہم نے ٹوٹل 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا. اس کا ریٹ بنتا ہے 130 ارب سالانہ. یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہ 10 سے 15 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بھی پرانی قسطیں پلی بارگین کے اندر چل رہی ہیں. تو قوم کو جو کنٹینیوس پر ایئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا، وہ تقریباً 120 ارب سالانہ ہے. کیونکہ وہ جھیل یا وہ پونڈ جو 1100 ارب کی تھی، یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا. اس پوری پونڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا، ختم کر دیا، کیسز ہی ختم کر دیے. اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 120 ارب کا لاس اس NRO2 کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر اینم، پر سال کے حساب سے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت محمود صاحب نے، مصدق صاحب نے، حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں صرف 1 منٹ لوں گی اور میسج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دو گے. بیسکلی ذرا باہر نکلو. پاکستان کے اندر یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے ابا جی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں، تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ. کسی جگہ پہ نکلو، رات کے اندھیرے میں چپکے سے اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے، اور اس کے بعد اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا، اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں. اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا، ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں. دوسری بات، آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمڑے کا کاروبار کرتی ہیں، اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر یہ ٹھیکیداری کا جو نمبر 2 آیا ہے نا، ماشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرنگ، ٹھیکیداری نظام سے جو آپ پیسے کما کے لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے نام پہ بیچتے تھے کہ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے.
عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو. آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم ہاؤس خرید لو، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور چور کی نہیں آئیں گی، تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے. لوٹی ہوئی دولت آپ کو ہم کہیں بھی ہنڈانا اور سکھ کے ساتھ انجوائے کرنا نصیب نہیں ہونے دیں گے. ملک کے اندر انشاءاللہ 2/3 میجورٹی لے کے آپ کا آئینی اور قانونی محاسبہ کریں گے، اور جو اصلی وارث ہے جن کے وسائل کو آپ نے لوٹا ہے وہ آپ کا محاسبہ گلی محلے میں کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی. اس کی سپیس کا میں آپ کو پھر جواب دوں کہ جب الیکشن ہوئے گا جتنا مرضی آپ آگے بھاگ لو، جتنا مرضی آپ NRO 2 ابھی جو جاری و ساری ہے اس کی ایگزیکیوشن، ایک آپ کے لیے عوام نے بھی سزا لکھی ہے، وہ یہ کہ آپ کیمپین کر کے دکھانا. ایک جب آپ کے ابا جی اور آپ کے تایا جی پارلیمنٹری بورڈ بنائیں گے نا، تو آپ اپنے جس طرح آپ نے لوٹی دولت صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹی ہے نا، ٹکٹیں بھی صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹو گے. 50 تم لے لینا، 50 اپنی کزن کو دے دینا. نہ آپ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑنے کو تیار ہوگا، یا PTI کے نشان پہ لڑیں گے لوگ، یا انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. دوسری جو اہم بات آخری، آپ کا محاسبہ ہم بھی کریں گے، عوام بھی کرے گی. آپ ذرا یہ جو آپ کے ابا جی نے جو ایک سروس شروع کی ہوئی ہے نا، اس سے ہٹ کے دکھاؤ. ہمت ہے تو الیکشن کراؤ. آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ جس دن الیکشن ہو گیا نا، عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ کی اوقات ڈگی میں بیٹھنا ہے، چیری بلاسم کا ٹائٹل لینا ہے، اس سے آگے کی نہیں ہے. تو جب آپ کے والد کی اتنی اوقات ہے تو آپ کی کیا اوقات کہ آپ ہمارے چیئرمین، نیکسٹ پرائم منسٹر، 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرو. لیکن آپ کے خاندان کا یہ وتیرہ ہے اوقات سے بڑھ کے باتیں کرنا، بڑھ کے مارنا. اور آج کا جو دور ہے، آخر میں کہوں گی یہ وہ بدقسمت دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ چورو چکا چودھری، باقی میں ڈیش ڈیش چھوڑتی ہوں، وہ بھی آپ کے خاندان پہ فٹ بیٹھتا ہے. تھینک یو. اب کوئی سوال ہے تو آپ ایک منٹ یہ بتائیے گا جب آپ کی حکومت باری کیسز تھے، جب بھی آپ بتاتے ہیں ابھی جو نظام ہے اس میں مسئلہ یہ جب عدالت میں کیس جاتے ہیں وہاں پہ جو آپ کی بھگلا جاتے ہیں، کون اس کیس کو صحیح طریقے سے جج صاحب کے ساتھ مسئلہ کہاں پہ جو ان کو ریلیف مل جاتا ہے؟ دیکھیں، احتسابی نظام ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے، ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی. دیکھیں سیدھی بات ہے، 200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے، 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. وہ بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ باہر کوئی انکم کاروبار. دیکھیں انہوں نے وہ ان کے پاس کیونکہ تھوڑی سی میجورٹی تھی تو وہ ان اینی کیس انہوں نے یہ امینڈمنٹس تو پاس کرا لینی تھی. لیکن جس طرح عوام کو جب ہم اس جعلی نظام سے ہٹے ہیں تو جو عوام کی طرف سے پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جتنے بائی الیکشن ہیں ماشاءاللہ وہ سارے تحریک انصاف نے سوائے چاند ایک کے جیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک سارا ذمہ دار تو یہ ٹولہ ہو گیا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا دیے. یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں، PTI کی بدقسمتی نہیں کہ 3 سال آپ اقتدار میں رہے، آپ نہ مضبوط حکومت کر سکے. جب حکومت سے نکالا گیا آپ مضبوط اپوزیشن کے طور پہ بیٹھ سکتے تھے، آپ نے وہ اپوزیشن بھی نہیں کی. جب احتساب تھا تو خان صاحب کہتے تھے نیب کا ادارہ بھی کنٹرول اور کرتا تھا، تو آپ کس چیز کی حکومت کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائی، اگر احتساب کسی اور ادارے نے کرنا سن لیں. پچھلے 3-3.5 سال جو ہماری حکومت تھی، آپ کو حماد اظہر صاحب نے کئی پریس کانفرنسز میں بھی بتایا ہے، اگر آپ سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے. تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہمارے زمانے میں ہوئی. اس کے بعد ریونیو کلیکشن جو تاریخی طور پہ ہمارے زمانے میں ہوا. اس کے بعد جو ریمیٹنسز تھی وہ تاریخی طور پہ. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے، یہ جو نون لیگ والوں کا یہ باتیں کرتے ہیں. تو اچھا نہیں بحث نہ کریں، آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دیا.
کہ آج چونکہ ایک خصوصی طور پر لوٹمار کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سابقہ دور کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں بھی لوٹمار جو ہے وہ جاری و ساری ہے. برگیڈیئر صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں. ابھی کچھ ہی دن قبل میں نے 5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کو درخواست بھی دی اور ملا بھی جا کر, تو وہ یہ کہہ کر وڈرا کر دیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ یہ چیز پر ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے اوپر سے آرڈر ہے. نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے ہم اس کی بھرپور سراسر الزام ہے, یہ سراسر الزام ہے. آپ ایک سوال لے لیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اچھا ان سے بات کریں. آپ سوال سراسر الزام ہے. آپ نے الزام لگایا میرے اوپر. اچھا کوئی نہیں ایک منٹ ابھی غلط بات. آپ ان کا سوال. ہاں جی تفریق پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے شریف خاندان کے کیسز فیکچوئل بتائے کہ انہوں نے سرکاری جہاز جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا اور بہت سارے ٹرپس کیے, اتنا خرچہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنڈی جلسے میں خان صاحب نے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور اب تو KPK میں لا بھی پاس ہو گیا کہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر. دیکھیں یار اس کا میں جواب دیتا ہوں, اس کا میں جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے نیب نے کیس روکا. دیکھیں جو اس میں دیکھیں جو بزدار صاحب کے خلاف کیس تھا اس میں ان کو انہوں نے بری کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پنجاب منسٹر کے یا پنجاب گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن کے بغیر استعمال نہیں ہوتا, اور وہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں اور اس طرح ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ 16 ارب روپیہ جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, کون سا بینیفیکٹر ہے جو کہ ان کو باہر سے پیسے بھیج رہا ہے. آج تک ابھی میں شہباز شریف اور یہ سلیمان کو کہتا ہوں کہ بتا دیں کہ جی یہ TT جو آئی ہے یہ ہمارے فلانے رشتہ دار نے یا ہمارے فلانے کسی نے بھیجی, ایک تو بتا دیں. شیخ صاحب ایک سیکنڈ اس کے بعد آپ پوچھیں. ایک طرف تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ دوبارہ جا کر قومی اسمبلی میں استعفے دیں گے, کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی کب تک توڑنے کے امکانات ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے آج لاہور آ رہے ہیں, عمران خان سے ملاقات کریں گے اور جو اسحاق سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر بھی کریں گے کیا؟ دیکھیں جی جو تیسری بات ہے اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر دیں گے اسمبلی تحلیل کرنے کا, تو انشاءاللہ وہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا. جی قذافی صاحب, چھوٹا سا سوال, نیب کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں جواب عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے, جو چلے گئے ہیں. اچھا سر, آپ معاشی بات کر رہے ہیں معیشت کی, جو ابھی آپ جو حکومت لینے کے تیار ہیں اور آلموسٹ اس پہ کافی آپ کی پاپولرٹی ہے, یہ بتائیے کہ جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف معاشی پالیسیاں لے کے آئے گی کہ اگر حکومت ملتی ہے تو آپ انہی پالیسیوں کے تحت چلیں گے یا اس میں کوئی ٹیم میں چینج کر رہے ہیں یا وہی ٹیم اسی طرح؟ 3.5 سال کے اندر جو ہماری معاشی پالیسیز تھیں انہوں نے ملک کو کھڑا کیا, اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. یہ آپ کے سامنے ہمارے معاشی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کون سا انڈیکیٹر ہے جو ہمارے دور حکومت میں اوپر کی طرف نہیں گیا. ہر طرح سے انہوں نے جو ڈیفیسٹ چھوڑے تھے اس کو ہم نے پور کیا. کووڈ کے باوجود ہم نے ایسے اقدامات کیے کہ ملک کو کھڑا کیا, احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا. انہوں نے پچھلے 8 مہینے میں تباہ و برباد کر دیا ہر چیز کو. جی پوچھو شعیب, آپ سوچ کے جب بھی نگران سیٹ اپ آتا ہے یہاں تک ہم نے تاریخ پڑھی ہے تو مزید جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں, اس کے بعد الیکشن اور مزید ہماری معیشت؟ میرے بھائی آخری بات ہے, میں ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دوں. سنیں پلیز. دنیا جہان میں جہاں جمہوری ممالک ہیں, جب کوئی سیاسی یا معاشی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں, اور الیکشن اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ نئی حکومت آئے, اس کو عوام کا مینڈیٹ ہو, وہ سخت فیصلے کر سکے, وہ دور رس فیصلے کر سکے, کیونکہ وہ 5 سال کے لیے وہ حکومت آتی ہے. یہی حل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی حل کوئی تجویز کر سکتا ہے تو ہمیں بتائیں, کوئی اور اس کے علاوہ حل ہے نہیں, کیونکہ یہ جو
इनको अगर आगे 8 महीने में आपने देख लिया कि इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला किया है जो मुल्क की बेहतरी के लिए, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो मिफ्ता इस्माइल जो है वो कोई बात करता है, इसहाक डार कोई बात करता है, तो एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।